وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، سو انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ ان کے پاس بذریعہ تورات علم آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن اس چیز میں فیصلہ فرمائے گا جس میں یہ اختلاف کرتی ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، بس اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتی ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، بس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اے رسول مکرم، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم صادر ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آج سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے بیان تھا۔ آیت نمبر 93 سے 97 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی، ان چند آیات کے اندر جو فرمایا گیا، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی دیا۔ سو انہوں نے اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں یہ اختلاف کرتی ہیں۔ پس اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اگر تم اس چیز کے متعلق شک کر رہی ہو، شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو پھر ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو تم ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اب قرآن پاک کی تفسیر کرنے والوں کا اس چیز میں اختلاف ہے کہ یہ جو شروع کی جو 3-4 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور ان کا ترجمہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، کہ ان آیات کے اندر اصل میں مخاطب کس کس کو کیا جا رہا ہے، اس میں مفسرین کا آپس میں اختلاف ہے کہ مخاطب کس سے کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے،
یا یہ عام انسانوں سے خطاب ہے؟ اس میں اختلاف ہے مفسرین کا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ بس اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، اور یہ جو پچھلی 3-4 آیات اور اس کے ساتھ یہ والی آیت جن سی ہے، تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ بھئی یہ کہا کس کو جا رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا عام مسلمانوں سے اس میں خطاب ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے، اگر آپ کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، تو بظاہر مخاطب آپ کو کیا گیا ہے، خطاب آپ سے ہے، جبکہ مراد اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، مراد آپ نہیں ہیں۔ اگر یہ خطاب آپ سے بھی ہے تو بظاہر خطاب آپ سے ہے، بظاہر خطاب آپ سے ہے، جبکہ کہا دوسرے لوگوں کو جا رہا ہے، آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، جو اکثر مفسرین نے فرمایا، اختلاف اپنی جگہ، اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اس کے اندر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، بلکہ آپ کا غیر یعنی عام انسان مراد ہے۔ یہ خطاب عام لوگوں سے ہے، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، سو انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن اس چیز میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ بس اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو پھر ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، بس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اگر ایسی بات ہے نا تو جن کے اوپر پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو یہ جو شروع کی چند آیات ہیں، اس میں جو اختلاف ہے کہ اس خطاب سے مراد تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا عام انسانوں سے یہ خطاب کیا گیا، اور اگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سپوز خطاب کیا بھی گیا ہے تو بظاہر آپ سے خطاب ہے، جبکہ اس سے مراد آپ کا غیر دوسرے لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، آپ نہیں ہیں۔ تو اس خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، بلکہ آپ دوسرے لوگ عام انسان ہیں جو ان سے ہیں، جیسے کہ اسی صورت کے آگے آیت نمبر 104 میں آ رہا ہے کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو۔ آگے ابھی آیات کے اندر آیت نمبر 104 کے اندر آگے آ رہا ہے 2-4 آیات کے بعد کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو، تو یہاں شک کی نسبت کدھر کی گئی؟ عام لوگوں کی طرف۔ تو وضاحت ہو گئی کہ اس میں خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، مخاطب آپ نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں۔ تو اس آیت میں صراحتاً یہ جو اب کہ اے لوگوں اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں، یعنی جو آگے آیت آ رہی ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شک سے مراد شک کی نسبت دوسرے لوگوں کی طرف کی گئی ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس آیت میں صراحتاً فرما دیا کہ بے شک کہ شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، کہ شک کا تعلق
لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا یہ آیت پہلی آیتوں کی تفسیر ہے، یہ جو آگے آ رہی ہے، یہ جن آیتوں کو ہم نے پہلے بیان کر دی ہے جن سے، تو ان آیتوں میں شک کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ۔ تو پہلی آیتوں میں اشارتاً عام لوگ مراد لیے گئے، جس سے ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس سے مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا عام لوگ ہیں۔ تو اس آیت میں صراحت کے ساتھ وضاحت کر دی گئی کہ نہیں، اس کا یہ جو خطاب ہے یہ عام لوگوں سے ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہیں ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ان آیتوں میں یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے، آپ کو مخاطب نہیں کیا گیا، جن سے بظاہر اگر آپ کو مخاطب کیا بھی گیا تو بظاہر خطاب آپ سے ہے، جبکہ مراد آپ کے غیر دوسرے لوگ ہیں، دوسرے عام انسان ہیں، آپ نہیں ہیں۔ تو اس لیے مفسرین نے کہا کہ ان آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں سے یہ خطاب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو آپ کی تصدیق کرتے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو آپ کی تکذیب کرتے تھے۔ ایک وہ تھے جو آپ کا اقرار کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو آپ کا انکار کرتے تھے۔ 3 قسم کے لوگ تھے، ایک آپ کی تصدیق کرتے تھے، دوسری آپ کی تکذیب کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جن کو آپ کے نبی ہونے کے متعلق شک تھا۔ ایک تو وہ تھے جو اسٹریٹ اوے انکار کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو آپ کو بالکل اسٹریٹ اوے آپ کا اقرار کرتے تھے، آپ کی نبوت کو مانتے تھے، سر جھکاتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے، تیسرے لوگ جن کو آپ کے نبی ہونے کے متعلق جو ان سے وہ شک تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 قسم کے لوگوں سے خطاب کیا، جو آپ کی تصدیق کرتے تھے ان کو، جو آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کا انکار کرتے تھے ان کو، اور ان لوگوں کو جو آپ کے متعلق شک میں تھے کہ اچھا آپ نبی ہیں، نہیں آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں، ایک شک میں تھے۔ باقی جو 2 قسمیں تھیں ان میں ایک تو سیدھا سیدھا انکار اور دوسرا سیدھا سیدھا اقرار، وہ مانتے تھے کہ آپ نبی ہیں جو ان سے۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے لوگوں سے مفسرین فرماتے ہیں خطاب فرمایا ہے۔ اور جن اہل کتاب سے سوال، اچھا آپ تو پھر انہیں اہل کتاب سے پوچھ لیجئے، ان لوگوں سے پوچھ لیں جن کو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے تھے کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو جو ان سے۔ تو اس سے مراد عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سوریہ، حضرت تمیم داری اور کعب احبار وغیرہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ تم ان سے سوال کر لو جو ان سے۔ تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مسلمان، کوئی بندہ یہ کہے کہ مسلمان جو ان سے ہیں وہ تو یہ کہتے تھے کہ ان کی کتابوں کے اندر تو تحریف ہو چکی ہے، تو ان سے اس کی تصدیق کیوں کروائی جا رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ انہوں نے ان چیزوں کی تحریف کی تھی اور ان آیتوں کو بدل ڈالا تھا جو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں، جو دلیل تھیں، انہوں نے ایسی آیات کو تبدیل کیا تھا یا نکال دیا تھا جن آیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی۔ تو اصل میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے تھے کہ تمہارے پاس حق آ گیا جو ان سے، تو وہ ان آیات کو چھپاتی ہیں۔ یہ جو اہل کتاب ہیں اس سینس میں نہیں ہے کہ آپ ان سے تصدیق کریں، نہیں، اس سینس میں، اس کانٹیکسٹ میں کہ وہ لوگ تو جانتے تھے آپ کی نبوت کے متعلق اور ان کی کتابوں میں آپ کی دلیل تھی جن سی، تو وہ مانیں گے۔ تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے مانا جو ان سے، تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان سے پوچھا جاتا تو بالکل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر دیتے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں کے متعلق آپ کے رب کے کلمات صادر ہو چکی ہیں،
وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے جن لوگوں کے متعلق اللہ کو علم تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ ان کو ایمان لانے کا یا ایمان نہ لانے کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ایمان قبول کریں یا نہ کریں، مگر اللہ نے تو اپنی علمی ازلی سے جانا نا ان میں سے کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا جن سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق شقاوت کا فیصلہ کر دیا کہ وہ بھلے یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے علم ازلی سے جانا اور یہ پہلے ہی فرما دیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں ان کو آپ جتنے مرضی اپنے معجزات جیسے مرضی دلائل آپ بیان کر دیں، جیسے مرضی معجزات دکھا دیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے کہنے سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں، اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا، اللہ نے حق اور سچ اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ یہ سمجھنے کی ہر ایک کو پہچان دی، اور پھر اس نے اپنے علم سے جانا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس نے پہلے فرما دیا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت میں کلمات کا ذکر ہے، اور کلمہ سے مراد اللہ کا حکم اور اس کی خبر ہے، تو یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی گئی کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔